خیال رہے کہ بغیر صبر کے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی، اور نہ دنیاوی کاموں میں بغیر صبر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تاجر تجارت کی مشکلات اور اس کے نقصانات پر صبر نہ کرے تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ہر دینی اور دنیاوی کام میں بغیر صبر کامیابی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، اس صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم مومنین کو ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ایمان ہے اور پھر نماز۔ اصطلاح میں مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت میں صبر کرنا، عبادت اور اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا اور ان پر قائم رہنا، اور نفس کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے روکنا۔ یعنی جب مصیبت میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے، اس وقت دل کو قابو رکھنا اور راضی برضا رہنا پہلی قسم کا صبر ہے۔ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اسی طرح جب زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا، اس وقت دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرنا دوسری قسم کا صبر ہے۔ ہمارا دل برائیوں کی طرف مائل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود خور پیسے کما رہے ہیں، دل کو روکنا اور برائیوں کی طرف نہ جانے دینا تیسری قسم کا صبر ہے۔ اس جگہ تینوں قسم کے صبر مراد ہو سکتے ہیں۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی مشکل پریشانی یا بیماری آ جائے، وہ بڑے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ مصیبت کا وقت گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور ان کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کوئی مشکل پریشانی یا تکلیف آ جائے تو صبر سے کام لے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے روزہ مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ اگرچہ نماز روزے پر مقدم ہے، مگر اس جگہ روزہ نماز پر مقدم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر مقام کا صبر علیحدہ ہے۔ جہاد میں نہ بھاگنا صبر ہے، نماز کو ہمیشہ پڑھنا صبر ہے، اور گناہ پر استغفار کرنا اس کا صبر ہے۔ غرض یہ کہ اس میں بہت گنجائش ہے۔ صبر ایک قسم کی ورزش ہے۔ جس طرح ورزش کرنے والا پہلوان بھاری وزن اٹھا سکتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے ہی صابر بندہ بڑی بلاؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز بھی صبر ہے کہ نماز میں ظاہری اور باطنی اعضاء کو پابند کرنا پڑتا ہے، نیز بعض اوقات تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صبر کے بعد نماز کا ذکر ہوا۔ نماز سے یا تو پنجگانہ نماز مراد ہے یا خاص نماز مراد ہے، یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا اور مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے مدد حاصل کرنا، جیسے کہ حج سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ سے مدد حاصل کرنا، کیونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے بڑی مشکلیں دل سے فراموش ہو جاتی ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور جب رات میں وہ کچھ نوش نہ فرماتے تھے اور بھوک ان پر غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد آ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اپنی نماز کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ آپ کے بیٹے کو دفن کر کے لوٹے تب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے نماز میں مشغول ہو کر صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ اور آپ نے یہی آیت پڑھی۔ اس جملے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے تو صبر سے مدد لو اور جب صبر سے کام نہ چلے تو نماز میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ نماز میں کمال مشغولیت ہوتی ہے اور روح حضور الہی کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ پھر اس تک کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی خدا کے حضور یوں عرض کرو کہ اے مولا، ہماری نمازوں، صبر اور نیک کام وغیرہ کی برکت سے فلاں کام میں ہماری مدد فرما۔ وَإِنَّهَا، اور وہ، لَكَبِيرَةٌ، بڑی دشوار ہے یا بڑی بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر، یعنی نماز سب لوگوں پر بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں سکون ہے یا جو رب کے سامنے عاجز ہیں یا جن کا میلان رب کی طرف ہے، یعنی وہ نماز کارآمد ہے جس میں دل و جان دونوں اللہ کی طرف مائل ہوں۔ خیال رہے کہ بغیر صبر کے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی، اور نہ دنیاوی کاموں میں بغیر صبر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تاجر تجارت کی مشکلات اور اس کے نقصانات پر صبر نہ کرے تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ہر دینی اور دنیاوی کام میں بغیر صبر کامیابی نہیں، لہٰذا دینی اور دنیاوی مشکلات میں نماز اور صبر سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔